ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. رمضان المبارک ختم ہوتے ہی جو مہینہ آتا ہے اس کو شوال کہتے ہیں، اور شوال کے بعد ذی القعدہ آتا ہے اور پھر ذی الحجہ آتا ہے. یہ شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ اور حج ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں. یہ 2 مہینے 10 دن کی جو مدت ہے، اس کو جب اشہر حج، اشہر جمع ہے شہر کی، اور شہر مہینے کو کہتے ہیں عربی کے اندر. تو یہ جو زمانہ ہے، بلکہ اگر آپ رمضان سے شروع کریں تو یہ جو 3 مہینے ہیں، یہ بڑی عظیم الشان عبادات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. رمضان تو رمضان ہے اور اس کے فضائل بہت ہی معلوم ہیں. شوال کے اندر جس طرح 6 روزوں کا ذکر آتا ہے اور پھر اشہر حج میں بھی شامل ہے. ذی القعدہ بھی عبادت کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے 4 عمرے کیے تھے اور چاروں ذی القعدہ کے مہینے میں کیے تھے. تو اس مہینے کو بھی ذی الحجہ سے قربت کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر جب ذی الحجہ شروع ہوتا ہے، خاص طور پر اس کی یہ پہلے 10 دن جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، تو اللہ جل شانہ نے اس کی 10 راتوں کی قسم کھائی. جس چیزوں کی عظمت ہو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں عظمت کے طور پر، اور وہ قسم ان کی گواہی کے طور پر ہوتی ہے ان چیزوں کی. آج 2-3 موضوعات پر مختصر سی گفتگو کا ارادہ ہے. ایک تو حج سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہیں. دوسرا یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس سے متعلق کچھ احکامات ہیں، کچھ اس کے فضائل ہیں. اور پھر تیسری چیز جو اس کے اندر آئے گی وہ قربانی ہے. اس پر انشاءاللہ بھی ایک جمعہ اور بھی ہے درمیان میں. عشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ 24 سے شروع ہوگا انشاءاللہ. بظاہر ہے تو وہ چاند کی رویت پر ہے، لیکن زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ وہ 24 ستمبر سے شروع ہوگا، 24 اگست سے شروع ہوگا، اور شاید 2 ستمبر کو عید ہوگی. تو یہ 10 دن کا جو عشرہ ہے یہ بھی آنے والا ہے. یہ کوئی معمولی فضیلت کے دن نہیں ہیں. علماء نے اس میں کلام کیا ہے اور احادیث اور آیات کی روشنی میں اس پر بات ہوئی ہے کہ یہ دن افضل ہیں یا رمضان کے دن افضل ہیں. تو اس پر بیشتر علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اس عشرے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس میں سے افضل کیا ہے. تو بیشتر علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دن ذی الحجہ کے افضل ہیں اور راتیں رمضان کی افضل ہیں. تو یہ دن اتنے قیمتی دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں جو ایک دن میں روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور پھر خاص طور پر عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیں گے. تو اتنی اہم دن آ رہے ہیں ہمارے سامنے، تو ہمیں اس سے کچھ احکام، اس سے کچھ فضائل وہ معلوم ہونے چاہیے. اسی طرح حج کی عبادت عظیم الشان عبادت ہے. سنت ابراہیمی ہم اس کو کہتے ہیں.
اس زمانے سے یہ چل رہی ہے، اللہ جل شانہ کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر اس کو فرض کیا گیا ہے۔ اور وہ 5 معروف جو چیزیں ہیں اسلام کی، جو 4 بڑی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو 4 بڑی عبادات، یہ 5 ستون جو ہیں، جس میں کلمہ طیبہ بھی اگر شامل کیا جائے تو اس میں سے ایک اہم ترین حج ہے، اور بعض چیزوں میں، بعض خصوصیات میں، بعض حوالوں سے یہ سب سے ممتاز ہے، اس کے احکامات سب سے ہی الگ ہیں۔ دیکھیں آپ اس کا موازنہ اگر کبھی نماز کے ساتھ کریں، حج کا موازنہ نماز کے ساتھ کریں، کہ جو چیزیں نماز کے اندر مطلوب ہیں وہ ساری کی ساری حج کے اندر ممنوع ہیں۔ مثلا نماز کے اندر آنے کے لیے بہترین لباس کا حکم دیا گیا، اچھے لباس میں نماز پر آنا چاہیے، معزز لباس میں آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی بدذوقی کی علامت یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے رات کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، حالانکہ یہ نماز کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے آداب کے خلاف ہے۔ ورزش کے لباس کے اندر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، جس لباس میں آپ کسی معزز دفتر میں، کسی معزز دربار میں، کسی معزز جگہ نہیں جا سکتے، اس لباس کے اندر مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا دربار ہے، یہ تو اللہ جل شانہ کا گھر ہے۔ یہاں آتے ہوئے کہا گیا ہے کہ زینت اختیار کرو، زینت مطلوب ہے نماز پر آتے ہوئے، کہ اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑوں کا انتخاب کرو، اپنی ٹوپیوں اور پگڑیوں اور سر ڈھانپنے کی چیزوں میں سے بہترین چیزوں کا انتخاب کرو، اور خوشبو لگا کر مسجدوں کے اندر آؤ۔ اور حج میں آپ دیکھیں تو نماز کے اندر زینت کے اختیار کا حکم ہے، حج کے اندر ترک زینت کا حکم ہے، زینت ترک کرو۔ نماز کے اندر بہترین لباس کا حکم ہے، اور حج کے اندر لباس کی بجائے احرام کا حکم ہے۔ نماز کے اندر خوشبو کا حکم ہے، یعنی استحباب ہے، سنت ہے، اور حج کے اندر خوشبو کی اجازت نہیں۔ نماز میں آتے ہوئے وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آنے کا حکم ہے، دوڑنے کی ممانعت ہے، چاہے کسی سے رکعت بھی نکل رہی ہو تو اس بات کی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بھاگ کر جا کے رکعت کو پکڑ لے۔ بھاگ دوڑ مسجد میں نماز کے لیے نماز کے وقار کے خلاف ہے۔ اور حج میں آپ دیکھیں کہ جا بجا بھاگ دوڑ ہے، کبھی طواف ہو رہا ہے تیز تیز قدموں سے، کبھی سعی کے اندر تو باقاعدہ حاجی دوڑ لگاتے ہیں۔ علماء نے اس کی بڑی زبردست توجیہ کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی 2 شانیں ہیں۔ ایک شان اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ حاکم حقیقی ہے، اور دوسری شان یہ ہے کہ وہ محبوب حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہمارا رشتہ عبدیت اور غلامی کا ہے، اور دوسرا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا ہے۔ ان دونوں رشتوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے اللہ کی حاکمیت حقیقی اور اللہ کے حاکم اعلیٰ ہونے کی عبادت بجا لانے کی صورت ہے، اور حج اللہ تعالیٰ کے محبوب حقیقی ہونے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے یہاں پر ہر چیز کے اندر وقار ہے، یہاں پر خاموشی ہے نماز میں، یہاں پر سکون ہے، یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کی جس طرح ایک عظمت اور ہیبت کا ایک احساس ہے جو مسجد میں آنے والے کو جس کا پاس رکھنے کا کہا گیا ہے۔ مسجد کے اندر اونچی آواز کے اندر بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام کو بھی اب نمازیوں کی تعداد سے زیادہ اونچی آواز نکالنے سے منع کیا گیا کہ وہ تلاوت کرے تو اتنی آواز نکالے، اتنی آواز میں تلاوت کرے جہری نمازوں کے اندر جتنے لوگ ہیں اس کی مسجد کے اندر، یا جتنے لوگ اس کو سننے والے موجود ہیں۔ تو اس میں اس پورے نماز کی پوری عبادت میں کس چیز کا احساس ہے اور کس چیز کا پاس ہے کہ یہ اللہ جل شانہ حاکم اعلیٰ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، لیکن کبھی آپ نے عدالتوں میں حاضری دی ہے یا نہیں دی، یا جس زمانے کے اندر بادشاہوں کے دربار ہوا کرتے تھے، کیسے ہیبت ناک مناظر بنائے جاتے ہیں۔ اور آپ کبھی دیکھیں عدالتوں کے اندر تو لوگوں کی، یعنی بلا مبالغہ میں آپ سے کہوں کہ لوگوں پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں ان کی ججوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، صرف اس احساس اور اس خیال کی وجہ سے کہ اس کی انگلی نے حرکت کرنا ہے اور میری قسمت کا گویا فیصلہ ہونا ہے۔ جن لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں
اور خاص طور پر جب وہ اونچی عدالتوں کے اندر جاتے ہیں تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے درباروں کا، اور یا آپ نے کبھی دنیا کے حکمرانوں کے سامنے یا چھوٹے موٹے عہدیداروں کے سامنے ان سے نچلے درجے کے لوگوں کی پیشی اور حاضری اور موجودگی اور اس کا منظر دیکھا ہوگا؟ کوئی افسر جب گھنٹی بجاتا ہے اور اس کے کمرے کے اندر جب چپڑاسی آتا ہے تو وہ کس طرح داخل ہوتا ہے اس کمرے کے اندر، اور کیا اس کے اوپر کیا کیفیت اس کی کیا ہوتی ہے؟ کم سے کم اتنی کیفیت تو انسان کی مسجد میں آتے ہوئے ہو کہ گویا اگر اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر وہ جا رہا ہے، اللہ نے اس کو بلایا اور وہاں پر وہ آ رہا ہے۔ یہ استحضار مسجد کا، یہ استحضار نماز کا، حدیثی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کا رنگ فق ہو جاتا تھا، ان کے چہرے کے اوپر سراسیمگی اور خوف نظر آتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک غیر معمولی دہشت محسوس ہوتی ہے یا خوف اور ایک عظمت کا احساس محسوس ہوتا ہے، تو اس کی کیا؟ انہوں نے بڑے تعجب سے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ کس کے دربار میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت؟ یوں تو انسان ہر وقت اللہ کے سامنے، اللہ کی نگاہوں سے انسان کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن نماز اس کی ایک بہت اونچی ترین حالت ہے۔ حج کے احکامات آپ دیکھیں تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ نماز افعال کا نام ہے، کرنے کا نام ہے، اور حج کو دیکھیں تو وہ چھوڑنے کا نام ہے۔ وہ ساری چیزیں جو نماز میں کرنی ہوتی ہیں ان میں سے بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو حج کے اندر چھوڑنی ہوتی ہیں۔ حج کے اندر ترک لذت ہے، لذتیں ساری آپ نے چھوڑنی، جائز لذتیں بھی چھوڑنی۔ حج کے اندر ترک زینت ہے، زینت کا مطلب زیب و زینت ہے، اور جائز زینتیں بھی چھوڑنی۔ حج کے اندر ترک راحت، گھر کی راحت چھوٹتی ہے، سفر کی مشقت آتی ہے، یہ ساری سی چیزیں۔ نماز کے اندر بہتر سے بہتر لباس، حج کے اندر ترک لباس۔ نماز جو ہے وہ سب سے، جمعے کی نماز کے بارے میں، بعض نمازوں کے بارے میں جس طرح آتا ہے کہ افضل نماز کون سی؟ اپنی مسجد کے اندر۔ اعتکاف کے بارے میں آتا ہے افضل اعتکاف کون سا؟ اپنے محلے کی مسجد کے اندر۔ اور حج کیا ہے؟ یعنی نماز کے اندر وطن مطلوب، گھر بھی مطلوب۔ نمازوں کے بارے میں کہ فرض نماز مسجد میں افضل اور نفل اور سنتیں گھر کے اندر افضل۔ تو نماز کا بیشتر حصہ دیکھا جائے تو فرض تو کم ہوتے ہیں، سنت نفل زیادہ ہوتے ہیں، تو بیشتر نمازیں گھر میں آتی ہیں۔ فرائض مسجد کے اندر افضل ہے، ٹھیک ہے، سنتیں اور نفل بھی کوئی مسجد میں پڑھے تو کوئی منع نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھی جائیں تاکہ گھر کے اندر بھی نماز کا ماحول بنے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مسجدوں کے اندر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کے گھروں کے اندر نماز کا سرے سے ماحول ہی نہیں ہوتا، گھر کے اندر کوئی اور نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ فرض نماز مسجد کے اندر پڑھیں اور سنتیں اور نفل گھروں کے اندر پڑھیں تاکہ گھروں کے اندر بھی نماز کا ماحول بنے، گھر کے اندر بھی لوگ دیکھیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو نماز، لیکن حج کے اندر کیا ہے کہ ساری عبادت ہی مسافرت کے اندر، کوئی چیز بھی گھر کے اندر نہیں آ رہی۔ اسی طرح ترک جاہ ہے حج کے اندر۔ انسان کی حیثیت اللہ جل شانہ سب انسانوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، چاہے دہاڑی دار مزدور ہے یا وزیر اعظم یا صدر یا بادشاہ ہے، لباس سارے ایک ہی پہنیں گے، سب کا ایک جیسا لباس ہو۔ کسی کے درمیان اپنی جاہ کی ہے، اوقات کے اعتبار سے بھی کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی اس کے اندر پروٹوکول نہیں ہے، کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی استثناء اور خصوصیت نہیں ہے، سب لوگ ایک ہی چیز سے گزریں گے۔ اسی طرح اپنے مال کو، اپنے دولت کو، ترک جاہ بھی ہے، ترک مال بھی ہے۔ انسان اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی چیزوں کو، سب چیزوں کو یہیں پر چھوڑ کر یہاں سے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی پکار کے اوپر لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایک عاشقانہ شان ہے اس عبادت کے اندر۔ اور عقل بظاہر، جو انسان کی عقل کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اور مادیت، انسان سارا وقت مادی چیزوں کے اندر گھرا رہتا ہے۔ ان دونوں کے جو سانچے بنے بنائے ہیں انسان کے سامنے، اس دونوں کو توڑ کر حج ادا ہوتا ہے۔ آپ حج کے سارے اراکین دیکھیں، تمام مناسک حج کے دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ مادیت ترک کی جا رہی ہے اور عقل کے سانچوں کو توڑا جا رہا ہے۔ عقل کی بجائے عبدیت کا سانچہ بنایا جا رہا ہے کہ احکامات الہی کے سامنے انسان کے جھکنے کا مزاج بنے، بجائے اس کے کہ انسان، دنیا کے شعبوں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر جو ویل ڈسپلنڈ ادارے ہوتے ہیں ان کے ہاں بڑے کتنے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ریزننگ نہیں ہوتی،
وہ کہتے ہیں کہ جب آرڈر آ جاتا ہے تو یہ آرڈر ہوتا ہے، اور اوپر کے درجے کے آرڈر کا نچلا بندہ اسے کویسچن نہیں کر سکتا۔ ایک جرنیل نے حکم دیا تو ایک سپاہی پوچھ نہیں سکتا کہ جی کیوں، کس لیے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، بلکہ ان کی ایک چیز طے ہوتی ہے کہ جو چیز طے ہو جائے گی تو نچلے تمام لوگوں کے اوپر اس کے اوپر عمل کرنا۔ اگر فرض کریں، آپ ذرا سوچیں، کسی بھی ادارے میں اگر یہ ماحول بن جائے کہ ہر بات پر نیچے سے لے کے اوپر تک کے ہر بندے کو اس کے مزاج، اس کے دماغ، اس کی علمیت، اس کے خیالات کے مطابق مطمئن کرنا ضروری ہو جائے کہ وہ کہے میں تو حکم اس وقت مانوں گا جب میری عقل اس کو تسلیم کرے گی، میرا دماغ اس کو مانے گا، میری سمجھ کے اندر وہ آئے گا، میرے فہم کے وہ مطابق ہوگا، میری علمیت، میرا استدلال اس کو مانے گا۔ اگر دنیا میں ایسا ہو تو کسی بھی ادارے کا کام نہیں چل سکتا۔ اسی لیے یہ فرق رکھا جاتا ہے، یہ عہدے رکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے سینیارٹی کا ایک پوری ہیرارکی بنائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چیزیں پورے طور پر عمل میں آ سکے۔ اللہ جل شانہ کی شان اس سے بدر جہاں بالا ہے، اس سے کہیں زیادہ اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے مسلمانوں کو اسی طریقے کے ساتھ سرنڈر کرنے کا کہا گیا ہے جس طریقے کے ساتھ ان سے کہا جائے۔ اسلام نکلا ہی اسی قسم کی تسلیم سے ہے۔ اس کی پریکٹس اللہ تعالیٰ ہمیں کراتے ہیں۔ روزے کے اندر بھی اس کی پریکٹس ہے، ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی رمضان کے اندر کہ روزے میں اللہ جل شانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور حج کے اندر بھی اسی کی مشق ہے در حقیقت کہ انسان کا یہ مزاج بنایا جائے، احکامات خداوندی کے سامنے مکمل طور پر انسان جو ہے وہ ہتھیار پھینک دے اور تسلیم کر لے کہ یہ حکم الہی ہے۔ عبدیت ایک بڑا اونچا درجہ ہے۔ عبدیت کہتے ہیں انسان کے مزاج اور طبیعت کے اندر یہ چیز آ جانا کہ اس میں بغاوت کا مادہ ختم ہو جائے، بغاوت نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ دنیاوی قوانین کے اندر بھی آپ دیکھیں سب سے سخت سزا بغاوت کی ہے، نافرمانی کی نہیں ہے۔ کسی سے قانون ٹوٹ جائے، کسی سے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، اس کا حکم اور ہے، اور کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ میں اس دستور کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا حکم اور ہے۔ اور دنیا کے بیشتر قوانین دستور کو تسلیم نہ کرنے والے کو سزائے موت دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو حق حاصل نہیں ہے اس مملکت اور اس ریاست میں رہنے کا جو اس کے قوانین کو تسلیم نہ کرے۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ کے احکامات کے معاملے میں انسان سے کمی بیشی ہو جانا وہ اور چیز ہے، اور اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، یہ بغاوت ہے۔ اور یہ بڑی دنیا کی سب سے سخت ترین بغاوت اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ، اور یہ انسان کے اندر جو شیطان اور اس کا نفس ہے وہ اس کو اسی بغاوت پر اکساتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف شکلوں کے اندر، جس کے اندر بسا اوقات الفاظ بغاوت کے نہیں ہوتے لیکن اندر سے نفس کی بغاوت ہی ہوتی ہے احکامات کے خلاف۔ کتنے احکامات ایسے ہیں جو بڑے واضح اور صریح ہیں، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان احکامات کو کرنے کو جب بیان کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کرے، اور اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کوتاہی کو مانے، اس کے اندر مختلف رستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کوئی ایسی تعبیر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی کوئی ایسی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ شریعت مطہرہ سے نہ ثابت ہوگی، اور نہ اس کا کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں سے اور ان کے ارشادات سے کوئی سبق ملے گا یا اس کا کوئی ثبوت ملے گا، بلکہ وہ ہماری ایک من مانی اور ایک نفس چاہی تعبیر ہوگی اور تشریح ہوگی۔ اس دور کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا کہ چونکہ بنیادی دینی تعلیم ہمارے نظام تعلیم کے اندر شامل نہیں ہے، انٹیگریٹڈ نہیں ہے، اپنے وقت کے اوپر نہیں ہے، وہ وقت جو دماغ کے ذہن کا سانچہ بننے کا ہے، وہ وقت جب انسان کے شعور سنبھالنے کے بعد اس کے مراحل طے کرنے کا ہے، اس وقت میں ہمیں جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم چونکہ ہمیں اپنے وقت پر نہیں ملتی تو ایک اور سانچہ بن جاتا ہے جو ایک خاص قسم کا ویکیوم ہوتا ہے، اس میں اس سانچے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کو جو بات بھی دین کے نام سے بتائی جائے آپ کا دل اس کو تسلیم کر لے، اور جب بات علمیت سے نکل جائے گی، جب بات قرآن و سنت سے نکل جائے گی تو لا محالہ وہ نفس اور شیطان کے کورٹ میں آ جائے گی۔ انسان کو وہ مسئلہ اچھا لگے گا، وہ بات اچھی لگے گی جو اس کی عادتوں کی، جو اس کے نفس کی، جو اس کے مزاج کی، جو اس کی خواہشات کی تائید کرے گی۔ ہر دور میں ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے دینی مسائل کو انسانی خواہشات کے تابع بنا کر پیش کیا،
کہ جو نفس انسانی کی خواہش ہے دینی مسئلہ ویسے بیان کرو. ان کو بڑے پیمانے کے اوپر فالوورشپ ملی, بڑے لوگوں نے ان کی بات کو مانا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ نہ خواہش چھوٹ رہی ہے, نہ ہمارے مزاج چھوٹ رہا ہے, نہ ہمیں عادت بدلنے کے کوئی مسئلہ ہے, نہ اپنی کوئی چیز چھوڑنی ہے, اور دین پر بھی عمل ہو رہا ہے. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ ہم خرمہ ہم ثواب, کہ کھجور کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کھجور کی کھجور ہے, ثواب کا ثواب ہے, دونوں فائدے اس کے اندر. تو اگر ایسا کوئی دین کسی کو مل سکتا ہے اور پیش ہو سکتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا ہی قابل قبول. لیکن یہ جو عبادات ہیں یہ انسان کا یہ مزاج نہیں بناتی. یہ عبادات انسان کو اس الہی مزاج کے اوپر لاتی ہیں جو جس کا مطالبہ اللہ جل شانہ نے اسے کیا ہے, اور وہ ہے عبدیت کا مزاج. اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ فرماتے ہیں اور بہت سے محبت بھرے القاب سے, یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل, یاسین و طٰہٰ, لیکن جہاں کسی عظیم الشان چیز کو ان کی طرف منسوب فرماتے ہیں وہاں ان کو عبد فرماتے ہیں, اپنا بندہ. اور بندہ ایک کہنے میں ایک لفظ ہے لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں جب آپ کو زوجہ مطہرہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, پھر بھی راتوں کو اتنی طویل نماز پڑھنا کھڑے ہو کر کہ جس سے آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جائے. تو ام المؤمنین نے فرمایا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لفظ بندہ استعمال کیا, عبد استعمال کیا. اسی لیے انسان کی کیفیات میں سے, انسان کے درجات میں سے, انسان کے فضائل میں سے سب سے اونچی فضیلت عبدیت کی فضیلت, کہ وہ عبد بن جائے, وہ اللہ کا بندہ بن جائے. قیامت کے دن اللہ جل شانہ تسلیم کر لے کہ یہ دنیا میں میرا بندہ تھا. کتنی بڑی چیز ہے کہ روز محشر اللہ جل شانہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرما لے کہ دنیا میں یہ میرا بندہ بن کے رہا. اور یہ بندگی جو ہے اس کا پہلا قدم جو ہے وہ انسان کے خیالات, سوچ اور نظریات, افکار ہیں اس کے. اگر وہ دین کے سامنے سرنڈر ہے, اگر وہ دین کے سامنے بالکل بچھے ہوئے ہیں تو اس سے بڑی چیز کوئی اور نہیں. اور الحمدللہ یہاں پر اس کے مناظر دیکھنے میں آتے رہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ہمارے دوست, یہی میرا ان سے تعارف ہوا کچھ دن پہلے, تو آئے اور کہنے لگے کہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے, اور بہت بڑا مسئلہ تھا ان کا, ایک بڑا مالی معاملہ تھا. تو انہوں نے جو اس کی شکل بنائی تھی جس پر ان کا دوسرا پارٹنر راضی تھا, وہ شکل ایسی تھی جو سود کے زمرے میں آتی تھی. ان صاحب نے جب مجھے بتایا تو اس کے اندر مطلب یہ سمجھیں مثال کے طور پر کہ کوئی 7-8 کروڑ روپے ان کا پارٹنر ان کو دے رہا تھا اور راضی تھا, اور ان کو شک پڑا کہ یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے جائز. تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے, تو جب مسئلہ پوچھا تو وہ سود بن رہا تھا. تو جیسے ہی ان کو بتایا کہ یہ سود ہے, اسی لمحے کہنے لگے کہ پھر میں اس کو نہیں لیتا. حالانکہ وہ گویا پارٹنر لے کر کھڑا ہوا اس کو, کہتے پھر مجھے یہ منظور نہیں, یہ میں نہیں لیتا. اس کو عبدیت کہتے ہیں کہ انسان کو جب پتہ چلے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے میرے لیے, تو بڑے سے بڑا دنیاوی مفاد اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھے. اور اللہ جل شانہ کی پھر اتنی غیور ذات ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزوں کو چھوڑیں اللہ جل شانہ اس کا بدر جہاں افضل نعم البدل اس کو عطا نہ فرمائے. یہ ہو نہیں سکتا, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. جتنی آپ پوری تاریخ انسانی پڑھیں, اللہ جل شانہ نے جہاں پر بھی قربانی کا مطالبہ فرمایا ہے, قربانی لی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس کا بدل ایسا عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ و جاوید فرمایا. یہ خود قربانی کی عبادت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کہ اسی عبدیت کے ایک مظاہرے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا, اور صبح قیامت تک لوگوں سے کہا ہے کہ اس کو زندہ رکھو. یہ سعی کیا, ہاجرہ علیہ السلام کی ایک عبدیت کو اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا اور کہا قیامت تک مسلمانوں سے کہا ہے کہ اس کو جاری رکھو, اس کو زندہ رکھو. شیطان کو کنکر مارنا آج بھی جو حاجی لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں, یہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی ایک عبدیت اللہ جل شانہ نے پسند اور قبول فرما لی,
اور پھر ہم سب کو حکم ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان ابراہیم کی اس عبدیت کے مظاہرے کو زندہ رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس طریقے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی خواہش کے مقابلے میں، اپنے دل کی چاہت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دی تھی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ترجیح دی تھی، اور اللہ جل شانہ نے اس بات کو پسند فرمایا، اس کو قبول فرمایا، اور پھر کیسی قدردانی فرمائی اس کی۔ ابراہیم کے عمل اور عبدیت کے نتیجے میں اسماعیل کے حلق پر تو چھری نہیں پھری، لیکن صبح قیامت تک اربوں جانوروں کے حلق کے اوپر چھری پھیر پھیر کر مسلمان عبدیت کے اس مظاہرے کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ قربانی تو اللہ نے نہیں لی ان سے، لیکن اس کو کیسا ہے کہ یادگار اور تذکار بنا دیا۔ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے اندر ایسے لوگ ہر دور میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو شعار اللہ جل شانہ جس عمل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اس کے متبادل بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب قربانی آ رہی ہے، اب ہمارے بھانت بھانت کے دانشور اپنی بولی بولنا شروع کر دیں گے کہ بجائے جانور ذبح کرنے کے پیسے جمع کر کے پاکستان کا قرضہ اتار دیں، اور بجائے قربانی دینے کے یہ پیسوں سے پل بنا دیں، بجائے قربانی دینے کے ان پیسوں کو جمع کر کے پتہ نہیں اور کیا کیا تجاویز ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی روح نہیں سمجھے یہ قربانی کی، صدقے کی اور خیرات کی تو ہزار شکلیں ہو سکتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے یہ جو چیزیں زندہ رکھی ہیں، حج پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حج پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی بجائے اس 2.5 لاکھ روپے سے غریبوں کے بچیوں کی شادیاں کرا دیں۔ یہ آپ سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو، جو لوگ یہ مشورے دینے والے، اپنے لائف سٹینڈرڈ پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ان میں سے کسی میں کو بھی آپ کبھی کوئی متوسط زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یہ ساری صدقہ و خیرات اور انسانیت کا درد ان کے دل کے اندر صرف اسلامی شاعر کے موقع پہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کو یہ مشورہ دیتے ہوئے آپ نہیں سنیں گے کہ 1 لاکھ کا موبائل لینے کی بجائے کسی غریب کو دے دیں، اور قیمتی گھر میں رہنے کی بجائے کسی چھوٹے سے فلیٹ میں رہ لیں، باقی پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ یہ جب یہ موقع آئیں گے قربانی کے اور حج کے اور اسلام کے شاعر کے، تو ان کو متبادل تجاویز سوجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کی مخلوق کے اوپر شفیق اور رحیم اور رحمان کوئی نہیں۔ اللہ سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ یہ ساری عبادات اسلام کے اندر داخل ہیں۔ حج کے موقع پہ حج کرنا ہے، اور قربانی کے موقع پہ قربانی کرنی ہے، اور زکوٰۃ کے موقع پہ زکوٰۃ دینی ہے، نماز کے موقع پہ نماز پڑھنی۔ یہ احکام اسلام کے وہ سیٹلڈ چیزیں ہیں جس کو کوئی بندہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کسی بھی نام سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کسی بھی عنوان سے۔ ہمارا ایک عام مزاج یہ ہے کہ چونکہ رفاہی کاموں کو، لوگوں کی مدد کو انسان کا دل ہے، پسیجتا ہے، دکھتا ہے، تو وہ اس کی اپنی جگہیں اور اس کے اپنے موقع ہیں، اور اس کے کرنے کی بے انتہا فضائل ہیں، اور اس کے وہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور اسلام نے جس معیاری زندگی کے اوپر انسان کو رکھا ہے استحبابی طور پر، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر غریبوں کا درد پیدا ہو اور وہ ان کے ساتھ ہمدردی کرے۔ رمضان کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد بھی یہی ہے، لیکن یہ فرائض کی قیمت پر نہیں ہے، واجبات کی قیمت پر نہیں، کیا فرض اور واجب کی اہمیت کو ختم کر دیں اس کے نتیجے میں۔ تو دوسری چیز جو عرض میں کر رہا تھا کہ اس عشرے میں آ رہی ہے حج کے بعد، وہ یہ عشر ذی الحجہ ہے، جو 10 دن جو شاید امید ہے کہ 24 ستمبر سے جو شروع ہوں گے۔ اس میں جو کرنے کے کام ہے، اس میں ایک تو یہ کہ جو لوگ قربانی کریں ان کے لیے مستحب یہ ہے اور مسنون یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں، تاکہ ان کی مشابہت ہو حاجیوں کے ساتھ جو حالت احرام میں ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان دنوں کے اندر ناخن اور بال نہیں کاٹتے۔ اس دن کا روزہ انتہائی افضل، اور اس رات کی عبادت انتہائی افضل، خاص طور پر عید کی رات کی عبادت بہت افضل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین، دونوں عیدوں کی راتوں کی عبادت کی افضلیت کو مستقل بیان فرمایا، عید الفطر کی بھی اور عید الاضحیٰ کی بھی۔ قربانی اس کا ایک بہت بڑا عمل ہے، جس پر انشاءاللہ اگلے جمعے قربانی اور اس کی چیزوں پر تفصیل سے بیان ہوگا۔ کچھ مسائل قربانی کے حوالے سے کافی سارے آئے ہیں، تو انشاءاللہ جو جمعے کی نماز کے بعد آج ہماری جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ یہ حج اور قربانی سے متعلق کچھ فقہی مسائل لوگوں نے پوچھے ہیں، اس پر انشاءاللہ اس پر جواب دیے جائیں گے اس کے۔ تو اس رات کے اس دن کا روزہ، اور پھر
عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے مستقل فضائل کے اس کے اندر انسان کو، میں نے عرض کیا شروع کے اندر کہ اس پر بحث کی گئی ہے کہ یہ دن جو آ رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ جو آ رہا ہے، جس کی قسم اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، بیشتر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی قسم ہے، اور اس کی عظمت کی وجہ سے کہ یہ رمضان کے آخری عشرہ افضل ہے یا یہ عشرہ افضل ہے، اس میں علماء کی آراء ہے، اس میں اختلاف ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ راتیں رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہیں اور دن اس عشرے کے افضل ہیں عبادت کے اعتبار سے، کہ اس میں اگر عبادت کی جائے تو اس لیے اس کے اندر روزے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں انسان ہو بے شک اپنے ملک کے اندر، لیکن اس کا دل حاجیوں کے ساتھ، اس کا دل ان کے ساتھ ساتھ چلے جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں، یہ خیال ہمیشہ انسان کو رہے کہ اس وقت اتنی عظیم الشان عبادت۔ آخری بات میں آپ پہ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز، فرض نماز اپنی جگہ پر ہے، لیکن نفل آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں مکروہ اوقات کے علاوہ۔ فرض روزے کا اپنا وقت متعین ہے، لیکن نفل روزہ آپ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں ان خاص 5 دنوں کے علاوہ۔ اسی طرح زکوٰۃ کی مخصوص مقدار فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ آپ جتنا مرضی کر سکتے ہیں۔ حج وہ واحد عبادت ہے جس کی کوئی ان خاص دنوں کے علاوہ اس کی مشروعیت کا کوئی وقت نہیں، کسی وقت کے اندر کرنا جائز نہیں، یہ اسی اپنے مخصوص دنوں کے اندر ہوگا، چاہے فرض ہو چاہے نفلی ہو، ان دنوں کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا، اور ان خاص جگہوں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا کہ یہ انہی 5 دنوں میں ہوگا، اسی خاص جگہ کے اوپر ہوگا، چاہے کوئی فرض کر رہا ہو چاہے کوئی نفل کر رہا ہو، باقی پورے سال کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے خاص ظرف بنایا ہے کہ یہ عبادت صرف اسی میں ہو سکتی ہے، اسی لیے پھر اس پورے ظرف کو اللہ جل شانہ نے خاص فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے تمام فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔